بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود اور میرے ساتھ طیبہ محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ ایک استاد ہیں، آپ ایک ریسرچر ہیں۔ عمران لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایسوسیٹ لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف اسپیشل ایجوکیشن اسلامہ یونیورسٹی آف بہاولپور۔ آپ اس سے قبل سابق لیکچرر شعبہ تعلیم یونیورسٹی آف لاہور پاک وطن کیمپس رہ چکے ہیں۔ تو آج ہم آپ سے بات کریں گے، کانفرنس کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کے ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے اور ادب کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور مدعو کیا پروگرام میں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ سر، قیمتی ٹائم نکال کے ہمارے اسٹوڈیو میں آئے۔ تھینک یو سر، تو پہلا سوال میں یہ کروں گی کہ آپ کا تعلیمی کیریئر کس طرح سے رہا اور تعلیمی سفر کا آغاز آپ نے کہاں سے کیا؟ جی، اگر تو سٹارٹ کریں بچپن سے، پہلی جو کلاسز ہیں وہ میں نے سرگودا، میرے والد صاحب آرمی میں تھے تو اسکول جو سٹارٹ کیا وہ میں نے سرگودا سے کیا۔ تو اس کے فوراً بعد والد صاحب ریٹائرڈ ہوئے تو ہم نے، ہمارا آبائی علاقہ ٹوبہ ٹیکسنگ ہے، لیکن وہاں سے ہم نے، والد صاحب نے یہاں بہاولپور سے کی تحصیل منڈی یزمان، وہاں پر جو ہے وہ کچھ زمین خریدی اور پھر ہم وہاں پہ آ گئے۔ اور پھر وہاں کے قریب چنن پیر جو ہے وہ بڑی مشہور جگہ ہے، ہستی ہیں مشہور، آپ کو پتہ عرس وغیرہ بھی ان کا ہوتا ہے، تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر میں نے فرام کلاس 3 ٹو کلاس 8 وہاں تک پڑھا۔ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول یزمان، میٹرک میں نے وہاں سے کی۔ انفارچونیٹلی ابھی میں نے میٹرک کی تھی تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، پھر ایف اے اور بی اے جو ہے وہ میں نے پرائیویٹ کیا۔ اس کے بعد ماسٹرز 2 PhD اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور۔ سر، آپ بطور شاعر بھی ہیں، موٹیویشن اسپیکر بھی ہے، تو میں یہاں جاننا چاہوں گا کہ آپ اسٹوڈنٹ کو کس طرح کی موٹیویشن دیتے ہیں؟ جی، ایک ٹیچر جو ہوتا ہے بیسیکلی وہ ہوتا ہی موٹیویٹر ہے، وہ موٹیویٹر ہوتا ہے، وہ گائیڈ ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے۔ تو ایز اے موٹیویٹر جو ہے وہ بہت سارے سیشنز میں کر چکا ہوں، اور اب جو نیکسٹ میرا پلان ہے وہ ویمن امپاورمنٹ پہ ہے، اور اس میں ویمن امپاورمنٹ پہ میں کام کرنا چاہ رہا ہوں کیریئر کاؤنسلنگ پہ، کہ ہمارے جو بچیاں ہیں خاص طور پہ ان کو صرف 2-3 چیزوں کا پتہ ہے کہ جی وہ ٹیچر بن سکتی ہیں، وہ ڈاکٹر بن سکتی ہیں، یا وہ نرس وغیرہ، یعنی کہ میڈیکل کے پروفیشن میں آ سکتی ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ CSP آفیسر بھی بن سکتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ آرمی میں بھی جا سکتی ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ وہ انجینئرنگ میں بھی جا سکتی ہیں۔ دیر آر لاٹ آف ایریاز ان وچ دے کین ورک۔ تو میں اس حوالے سے میرا یہ پلان ہے کہ میں مختلف سکولز میں انشاءاللہ، میں 1-2 NGOز کے ساتھ میری بات چل رہی ہے ان کے تعاون سے، کہ مختلف سکولز میں جو بچیاں 8th سے 9th کلاس میں آتی ہیں تو انہوں نے 2 سبجیکٹ ان کو کمبینیشن پتہ ہے، یا سائنس رکھنی ہے یا آرٹس رکھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آرٹس میں بھی مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، سائنس میں بھی مختلف چیزیں ہیں، تو وہ کون سے سبجیکٹ رکھے اور کس فیلڈ میں جا سکتی ہیں، ان کے لیے سیشنز جو ہیں وہ انشاءاللہ موٹیویشن کے حوالے سے وہ کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بچہ یا بچی تعلیم سے نالاں ہو، بہت سارے ایسے میں نے کیس کیے ہیں کہ وہ بچے جو ہیں وہ ماسٹرز کر چکے ہیں، ایون 1-2 جو ہیں وہ جاب بھی کر رہے ہیں، ان کے پیرنٹس بھی اور وہ خود بھی اس چیز کا بڑا مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ چیز ہوئی، کہ جو کہتے ہیں جی ہم پڑھ نہیں سکتے، ہم یوں نہیں کر سکتے۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ نتھنگ از ڈیفیکلٹ اور نتھنگ از امپاسبل، کوئی چیز دنیا کی ایسے، لیکن اس کے پیچھے آپ کی جو اصل چیز ہے وہ آپ کی ول ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کی ول جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی نا تو پھر آپ ہر کام کر سکیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو چیز بتائی جاتی ہے وہ یہی بتائی جاتی ہے کہ تعلیم کے بعد آپ لوگوں نے جاب کرنی ہے، جاب مسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر کیا ہوتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد ان کو جاب نہیں ملتی، تو پھر پیرنٹ بچوں کو کیا کہتے ہیں، چھوڑے نہیں پڑھنے کو، وہ فلاں بچہ بھی پڑھ کے تو ایسے پھر رہا ہے، فلاں بھی ایسے پھر رہا ہے۔ تو بیسک آبجیکٹیو تعلیم حاصل کرنے کا یہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کے نوکری کر لیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد جو ہے، تعلیم جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی انفارمیشن لے لی، تعلیم اصل میں انسان کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہے، اس کی شخصیت میں، کردار میں نکھار جو ہے اس کا نام تعلیم ہے۔
تو اگر ایک بچہ یا بچی اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ بزنس یا کوئی کاروبار کرتا ہے اس میں، اور جو ایک ان پڑھ ہے الٹریٹ ہے اس کے کاروبار کرنے میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. سو ان چیزوں پہ میں کام کر رہا ہوں کہ اہمیت اجاگر کروں تعلیم کی کیا ہے، اور لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے پروفیشنل کیریئر میں جانا ہے تو کون کون سے ہیں، اگر آپ نے بزنس کرنے ہیں تو کون کون سے بزنس جو ہیں وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہیں ایریا وائز. کیونکہ ہمارے ایریاز میں جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کمیشن ہے اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہر ایریا کا بتانا کہ اس ایریا میں کون کون سی چیزیں زیادہ بہتر ہو سکتی ہیں، وہ نہیں بتایا جاتا ہمیں. تو اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو بتایا جائے کہ اس ایریا میں سپوز ہمارا جو ایریا ہے اس میں کون سا بزنس جو ہے وہ زیادہ ٹرینڈنگ ہے یا اس میں زیادہ چانسز ہیں، تو اس پہ کام کر رہے ہیں. صرف فنی کیریئر کے بارے میں کچھ بتائیں. جی فنی کیریئر جو ہے جی وہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جی والد صاحب کی ڈیتھ کے بعد گھر میں بڑا تھا تو میں نے ٹیوشن پڑھانے سے سٹارٹ کیا. پھر اس کے بعد اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ایز وزٹنگ لیکچرر 6 مہینے جو ہے وہ پڑھانے کا اتفاق ہوا. اس کے بعد پھر میری پاکستان بیت المال میں اسلام آباد میں ہیڈ آفس میں میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی. وہاں پہ بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پہ میری اور جو ڈائریکٹر صاحب تھے ان کے درمیان ڈفرینس ہوئے تو میں نے وہاں سے ریزائن کر دیا. اور پھر میں نے گھر میں نہیں بتایا کہ میں نے ریزائن کر دیا، تو میں نے وہاں جاب کی سرچ کی تو امبیسی روڈ پہ ایک اینجلک اسکول ہے وہاں پہ مجھے جاب مل گئی. تو میں نے تقریباً سال وہاں پہ پڑھایا. اس کے بعد میں یہاں اپنے علاقے میں سیٹس آئیں ایلیمنٹری اسکول ٹیچرز EST جنہیں کہتے ہیں، اس میں اپلائی کیا. پھر وہاں میری جاب ہو گئی، 10 سال میں نے وہاں پڑھایا. اس کے بعد پھر میں نے اسی دوران MPhil کیا ایجوکیشن میں، اور مجھے یونیورسٹی آف لاہور پاک پتن میں موقع ملا تو میں نے یہاں گورنمنٹ جاب جو ہے اس کو اسٹاپ کیا اور یونیورسٹی آف لاہور میں تقریباً 1.5 سال کے قریب وہاں پہ پڑھایا. اس کے بعد پھر وہاں سے میں محی الدین اسلامک یونیورسٹی نیریاں شریف چلا گیا. 1.5 سال جو ہے وہاں پہ میں نے اسی دوران یہاں پہ IUB میں ایسوسیٹ لیکچررز کی سیٹس آئیں اور میں نے وہاں پہ اپلائی کیا اور الحمدللہ ایز ایسوسیٹ لیکچرر اب مجھے تقریباً سال ہونے والا ہے میں اسلامی یونیورسٹی. بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. ہاں جی سر، طلباء کی تعلیم پر کووڈ نے کیا اثرات مرتب کیے؟ جی کووڈ جو ہے یہ ایک قدرتی آفت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اس نے ٹوٹلی چینج کر کے رکھ دیا ہے. جیسے ابھی میں پہلے اپنے تھیسس کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ میں سپورٹ سروسز کے حوالے سے کام کر رہا ہوں، اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ جی ٹیچرز کی ٹریننگ کے حوالے سے یہ لازمی ہے کہ ان کو فزیکلی وہاں پہ موجود ہوں، بہت ساری چیزیں ان میں. تو آن لائن کلاسز میں ہم نے ان سب چیزوں کو لیک کیا کہ ہم لوگ جو ٹیچرز تھے انہوں نے تو رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا، آن لائن کلاسز کا ارینج کیا، سارا کچھ کیا، لیکن اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ جو ہے بہت ساری چیزیں آئیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں انہوں نے نان سیریس ایٹیٹیوڈ شو کیا. ان کو کوئی اسائنمنٹ دیتے ہیں تو وہ ٹائملی نہیں کرتے. اس کے علاوہ پھر جو ان کی پریزنس ہے اٹینڈ کرنے کی لیکچرز کو، وہ لیکچر جو ہے اس کو جوائن کیا اور اس کے بعد آپ نام پکارتے رہو وہ موجود نہیں ہے. اس کے بعد ایک جو پالیسی آئی کہ جی آپ نے اسٹوڈنٹ کو فیل نہیں کرنا، اس نے بہت زیادہ یعنی کہ اثر ڈالا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے ایک مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ جی ہم نے فیل تو نہیں ہونا، لہٰذا انہوں نے وہ جو محنت کرتے تھے ایگزام کی انگزائٹی. وائس چانسلر صاحب کی لیڈرشپ میں IUB کس طرح سے ترقی کر رہی ہے؟ جی اس وقت جو ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب صاحب، انجینئر بھی ہیں اور ستارہ امتیاز بھی ہیں. ماشاءاللہ بہت زیادہ ویژنری ان کی لیڈرشپ ہے، بہت زیادہ ویژن رکھتے ہیں، بہت زیادہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کے آنے سے جو یونیورسٹی میں بہت زیادہ ریولوشنری جو چیزیں انہوں نے کی ہیں ان کی وجہ سے یونیورسٹی نے بہت زیادہ رینکنگ میں، آپ دیکھیں کہ رینکنگ میں بھی یونیورسٹی کا نام جو ہے وہ بڑا اپلفٹ ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کا پروسیس ہے وہ بھی بڑا بہتر ہوا ہے، اور اس کے علاوہ ریسرچ کے حوالے سے بڑا کام ہوا ہے.
کانفرنسز ہو رہی ہیں، باہر سے لوگ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اور جو مقامی اسکالر ہیں ان کو بھی اسکالرشپ دیے جا رہے ہیں کہ وہ باہر جا کے جو ہے وہ دیگر جامعات میں اپنا ریسرچ کا کام کریں، وہاں سے لرن کر کے. تو جتنے لوگ وہاں سے سیکھ کے آئیں گے وہ یہاں آ کے اپنا انپٹ دیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارا جو مقامی کمیونٹی ہے، سوسائٹی ہے، اس کا معیار زندگی وہ بہتری کی طرف جائے گا. کہ ہم بیسیکلی جو کوئی بھی چیز ہے نا اس میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ریسرچ کے نتیجے میں ہوتی ہے. آپ کوئی بھی چیز لے لیں، سپوز یہ میڈیا ہے، اس میں بھی اگر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو ریسرچ کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو ریسرچ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ ریسرچ کے نتیجے میں کچھ ریزلٹس آتے ہیں، اور اس میں پھر وہ ان ریزلٹس کے نتیجے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں اور ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے سے اسی کے علاوہ جیسے ہمارا نیو ڈپارٹمنٹ انہوں نے اسٹارٹ کیا، اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تو اس میں علاقے کے لوگوں کو بہت زیادہ بینیفٹس ہو رہے ہیں کہ جو ٹیچر اسپیشل ایجوکیشن کی فیلڈ میں جانا چاہتے تھے ان کے لیے یا تو اپنی یونیورسٹی تھی یا لاہور میں جا کے بڑے کاسٹلی اداروں میں جا کے ان کو وہ یہ چیزیں کرنی پڑی تھی. اسی طرح سے اور بہت سارے پروگرامز انہوں نے اسٹارٹ کیے ہیں. اچھا، پھر ایڈمیشن کے حوالے سے جو ایڈمیشن کو سینٹرلائزڈ کر دیا گیا ہے، آن لائن ایڈمیشن جو ہے وہ اس کے کنسیپٹ کو، یہ بھی بڑا زبردست ہے. اور اسی طرح سے اور بہت سارے کام جو ہیں وہ انجینئر صاحب کے، پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب صاحب کے ہیں، جو کہ یونیورسٹی کو مزید بہتر کرنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، کامیابی کے لیے چند اہم باتیں جو کہ نوجوانوں کے لیے اہم ہوں. جی، میں نوجوانوں کو جو سب سے بڑی بات ہے نا، ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ کمٹمنٹ جو ہے، آپ کی کمٹمنٹ اصل چیز ہے. آج کل کے نوجوان جو ہے نا کمٹمنٹ ان میں نہیں ہے، وہ کمیٹڈ نہیں ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے دین اسلام میں ہمیں جو چیز سب سے اہم اور وہ ہے نماز. تو نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمیں کمٹمنٹ سکھاتی ہے، ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جب فوکس سکھاتی ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کوشش ہی کرتے ہیں کہ میرا دھیان جو ہے، توجہ جو ہے نماز کی طرف رہے. تو اس کو اگر ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں لے آئیں، پریکٹیکل لائف میں کیا ہے کہ سپوز میں یہاں بیٹھا انٹرویو دے رہا ہوں، تو مجھے یہ چاہیے کہ میں ٹوٹلی فوکس اس انٹرویو پہ کروں. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں، ادھر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں گھر میں یہ ہو رہا ہوگا، ادھر سوچ رہے ہوتے ہیں ادارے میں یہ ہو رہا. تو یہ جو فوکس کرنا ہے نا، کہ جس وقت جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کے بارے میں اسی پہ فوکس ہو. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کھیلنے کا سوچ رہا ہوتا ہے، جب وہ کھیل رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو موبائل کی سوچ ہوتی ہے، جب وہ موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے کسی اور چیز کی سوچ ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ بن کے وہ کام کریں. اگر آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو ٹیچر بن جائیں، باقی ساری چیزیں بھول جائیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، لرنر بن جائیں. اسٹوڈنٹ ایک لرنر ہے نا، تو لرنر بن جائے، لرننگ کے بارے میں سوچیں کہ میں اپنی لرننگ کو کیسے بیٹر کر سکتا ہوں. اگر ٹیچر پڑھا رہا ہے تو اس کو توجہ دیں. یہ چیز ہے کہ جو کام اس وقت آپ کر رہے ہیں وہی بن کے آپ کی سوچ، آپ کی ہر چیز، آپ کی ریڈینس بھی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ یہ سوچ کے جائیں گے کہ میں نے انٹرویو دینا ہے تو آپ انٹرویو کے لیے تھوڑی بہت تیاری کر کے جائیں گے. اور اگر آپ گھر سے سوچ کے یہ جاتے ہیں میں ادارے میں جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں، اور رستے میں کوئی آپ اور کام شروع کر دیتے ہیں، تو نہ آپ کا یونیورسٹی آپ صحیح طرح سے اٹینڈ کر سکیں گے، نہ دوسرا کام کر سکیں گے. سو جب بھی کوئی کام کے لیے نکلیں اس کام کو سوچ کے اس کی پلاننگ کر کے نکلیں، اور جب کچھ سوچ لیں تو پھر اس کو امپلیمنٹ کریں. اور امپلیمنٹیشن کی سٹیج پہ آپ کی توجہ جو ہے صرف اس پہ ہونی چاہیے، کسی اور چیز پہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور طلباء کو اور اپنے دوست احباب کو کیا آپ کا پیغام ہے؟ ہاں، وہ پروفیسر ڈاکٹر اسلم ادیب صاحب کی بات مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہمارے بہترین اساتذہ میں سے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ نوکریاں آپ کے پیچھے بھاگیں، نہ کہ آپ نوکریوں کے پیچھے بھاگیں. تو میں یہ اکثر دیکھتا ہوں، لوگ مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں سر کون سا سبجیکٹ ہے، کس میں اسکوپ زیادہ ہے اس وقت، کس میں جو بچوں کو داخل کرائیں تو اسکوپ زیادہ ہے. میں یہ کہتا ہوں اسکوپ انسان کے اندر ہوتا ہے.
آپ جو کام کر رہے ہیں نا آپ کو وہ کام کرنا آتا ہے. سپوز ایک بچی ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ مجھے کھانا بنانا آتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ چلیں ہر قسم کا کھانا نہیں تو جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ اچھی طرح اس کو بنانی آتی ہیں. اسی طرح سے ایک ٹیچر ہے وہ کہتا ہے آئی ایم اے ٹیچر, تو ٹیچر کو بیسک چیزیں جو ٹیچر کی ہیں اس کی پرسنالٹی, اس کا کردار, اس کی یہ چیزیں یہ تو کم از کم اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈز ہونا. ٹھیک ہے, تو بیسک یہی ہے کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کلیم کرتے ہیں لیکن ان چیزوں کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا. تو میں ایک شعر میں اس کو سم اپ کروں گا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا, ہم نے ریسرچ کے حوالے سے بات کی, آپ کی پروفیشنل لائف کے حوالے سے بات کی, آپ کی یونیورسٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی. بہت شکریہ آپ آئے. بہت جی شکریہ میڈم. تھینک یو سر. بہت شکریہ جی. جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. اسی کے ساتھ احمد محمود کو اور طیبہ محمود کو اجازت دیجیے. نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.